أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ آیات مذکورہ میں یہود اور نصارہ کے باہمی اختلافات اور ایک دوسرے پر رد کا ذکر فرما کر ان کی نادانی اور اس اختلاف کے مضر اثرات کا بیان، پھر اصل حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، اور ان تمام واقعات میں مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں۔ یہود اور نصارہ دونوں نے دین کی اصل حقیقت کو فراموش کر کے مذہب کے نام پر ایک قومیت بنا لی تھی، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ہی قوم کے جنتی اور مقبول ہونے اور اپنے سوا تمام اقوام عالم کے دوزخی اور گمراہ ہونے کا معتقد تھا۔ اس نامعقول اختلاف کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ عیسائیت بھی بے بنیاد ہے اور یہودیت بھی بے اصل، حق اور صحیح بس ہماری بت پرستی ہے۔ تو حق تعالیٰ نے ان دونوں قوموں کی جہالت اور گمراہی کے متعلق فرمایا کہ دونوں قومیں جنت میں جانے کے اصل سبب سے غافل ہیں، مذہب کے نام کی قومیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہب یہود ہو یا نصارہ یا اسلام، ان سب کی اصل روح دو چیزیں ہیں جو پہلے درس میں بیان ہوا ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، وہو محسن، دوسرا احسان کرنا، یعنی کوئی بھی نیک عمل سنت طریقے کے مطابق ہو تو وہ عمل اور وہ شخص جو ہے جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء وهم يتلون الكتاب۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ جب نجران کے نصارہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہودیوں کے علماء بھی وہاں پہنچے۔ دونوں فریقوں نے وہی خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہوئے آپس میں مباحثہ شروع کر دیا۔ یہودیوں میں ایک شخص، اس نے نصارہ سے کہا کہ کسی چیز سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ کبھی تھا، یعنی کسی دین سے تمہارا تعلق نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا بھی انکار کیا اور انجیل کی کتاب اللہ ہونے کے بھی منکر ہوئے۔ نصارہ کو جو مقابلے میں جواب دینے کا جوش آیا تو ان میں سے ایک شخص نے یہودیوں سے کہا کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی تمہارے دین کی کوئی اصلیت اور بنیاد نہیں ہے، اللہ کی کسی نبی، اللہ کی کسی کتاب سے تمہارا تعلق نہیں اور نہ کبھی تھا۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر بیٹھے اور تورات شریف کی کتاب اللہ ہونے کا انکار کیا۔ تو
تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وقالت الیہود لیست النصارى، یہود نے کہا کہ نصارہ کسی مذہب دین پہ نہیں ہے، علی شیء کچھ کسی چیز پر بھی، وقالت النصارى نصارہ نے کہا لیست الیہود نہیں ہے یہود علی شیء کسی دین پر۔ آگے فرمایا دونوں جماعتوں کے دعوے ذکر کر کے فرمایا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، کہ دونوں جو ہے دونوں فریق اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا علم ہوتے ہوئے ان کی رسالت کے منکر جو ہو رہے ہیں، ہر فریق کو دوسرے فریق کے بارے میں معلوم ہے کہ باوجود تحریف کر لینے کے پھر بھی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے ہر ایک کو نسبت ہے۔ گویا یہ نسبت ان کے کفر کی وجہ سے ان کو نجات دلانے والا نہیں، لیکن فی الجملہ اس کا انکار بھی صحیح نہیں ہے کہ ان کے دین کی ابتدا اللہ کے کسی نبی یا کسی کتاب سے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کسی مذہب پہ نہیں ہو، نصارہ نے کہا یہودی نہیں، یہودی نے کہا نصارہ نہیں۔ تو ایسے میں ان لوگوں کو بھی موقع مل گیا جو کسی کتاب کے قائل نہیں ہیں، جن کو ان پڑھ کہا گیا ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرکین عرب کا حال ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم صحیح ہیں، یہودیت نصرانیت کچھ نہیں ہے، سٹھیک جو ہے وہ ہم ہیں۔ تو مشرکین مکہ کا عرب کا یہ حال ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے منکر ہوئے، حالانکہ آیات بینات دلائل واضح ان کے سامنے ہیں، دلوں سے جانتے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان میں فیصلہ فرمائے گا، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ اس فیصلے سے سب پر حق ظاہر ہو جائے گا اور باطل کا پتہ چل جائے گا۔ بیان قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کے درمیان عملی فیصلہ فرمائیں گے، اور وہ عملی فیصلہ یہ ہوگا کہ اہل حق کو جنت میں اور اہل باطل کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہاں پر یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، نصارہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، حالانکہ جو چیز ہے، جو بنیاد ہے، من اسلم وجہہ للہ، اپنی ذات کو اللہ کے سامنے یعنی جھکائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، وہو محسن، اور وہ جو اطاعت جو نیک عمل کرتا ہے وہ بھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے موافق ہو۔ تو یہود اور نصارہ نے اپنی ایک قومیت بنائی ہوئی ہے، کام کچھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آج کل کے مسلمان بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے طور طریقے دیکھے جائیں تو انہوں نے یہود اور نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ اور اسی لیے پوری دنیا کے مسلمان آج طرح طرح کے مصائب اور آفات کے شکار ہیں۔ تو اس کو دیکھ کر بہت سے ناواقف لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید ان تمام آفات اور مصائب کا سبب ہمارا اسلام ہے، لیکن تجربے سے ثابت ہو گیا ہے کہ اس کا اصلی سبب ہمارا اسلام نہیں بلکہ ترک اسلام ہے، کہ ہم نے اسلام کا صرف نام باقی رکھا ہے، نہ عقائد ہمارے اندر ہے، نہ اخلاق ہے، نہ اعمال ہے۔ پھر کیا حق ہے ہمیں کہ اسلام اور مسلم کے لیے کیے ہوئے وعدوں اور انعاموں کو ہم اس کا انتظار کریں؟ تو ہم نے غیر قوموں کی دیکھا دیکھی میں اپنے طور طریقے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے، ان کا دین ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔
آج اگر مغرب نے ترقی کی ہوئی ہے اور مسلمان تنزل کا شکار ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ غیر قوموں نے جو طریقے اپنائے ہیں دنیا کی ترقی کے، تو مسلمانوں کے پاس وہ طریقے نہیں ہیں۔ ہم نے دنیا کی ترقی میں بھی یعنی یہود نصارہ کے پیچھے تو ہم چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے دنیا کی ترقی کے لیے جو طریقے اپنائے ہیں ہمارے اندر وہ طریقے بھی نہیں ہیں، اس لیے آج ہم تنزل کے شکار ہیں، یعنی دنیاوی سطح پر۔ تو صرف قومیت اور نام سے جو ہے نا کچھ نہیں بنتا، جب تک عقائد صحیح نہ ہو، جب تک اعمال صالحہ نہ ہو، اور اعمال صالحہ تب بنیں گے جب کہ ہمارا ہر عمل نیک عمل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے، أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یہ کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ مسجد لوگوں کو روکتا ہے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس مسجد میں ویرانی کی کوشش کرتا ہے۔ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان لوگوں کے لیے جائز نہیں کہ مسجد میں داخل ہو مگر خائفین، ڈرتے ہوئے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اس آیات شریفہ میں ان لوگوں کو سب سے بڑا ظالم بتایا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، ان میں اللہ کا نام لینے والے اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرے اور ویرانی کی کوشش کرے۔ اس کام کے کرنے والے کون ہیں جن کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی؟ تو معالم التنزیل میں آتا ہے اور عبد الرحمن ابن زید سے نقل ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ہجرت کے چھٹے سال نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو مکہ والوں نے آپ کو مقام حدیبیہ میں روک دیا اور عمرے کے لیے مسجد حرام تک نہیں پہنچنے دیا۔ مساجد کی آبادی یہ ہے کہ مساجد میں وہ کام ہوتے رہے جن کاموں کے لیے وہ بنائی گئی ہیں، نماز، تلاوت، ذکر، اعتکاف وغیرہ، اور مسجد حرام کو آباد کرنے میں جو ہے، مسجد حرام کو آباد کرنے میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اس میں طواف کیا جائے، اور جو شخص ان کاموں سے روکے گا وہ ویرانی کی کوشش کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ اس وقت مسجد حرام کے متولی تھے، لیکن کعبہ شریف میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ظاہری تعمیر کی دیکھ بھال ہی کو انہوں نے آبادی سمجھ لیا تھا اور اس کی حقیقی تعمیر سے غافل تھے، توحید کے بجائے شرک کے کام کرتے تھے، وہاں نمازیوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ ان کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ پھر جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو عمرہ نہ کرنے دیا، مشرکین کو سمجھایا بھی گیا کہ عمرہ کر کے واپس جائیں گے، لیکن وہ ایک نہ مانے اور ضد پر اڑے رہے۔ بالآخر آپ صحابہ کے ساتھ واپس تشریف لے آئے اور آئندہ سال عمرے کی قضا فرمائے۔ تو یہاں یہ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے یہ لائق تھا کہ مسجد میں داخل ہو ڈرتے ہوئے۔ اس میں اس بات کی بھی خوشخبری دی کہ مکہ معظمہ فتح ہوگا، جب غلبہ اسلام کا ہو جائے گا تو مشرکین اس میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا کہ خبردار اس سال کے بعد کوئی مشرک ہرگز حج نہ کرے گا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت شریفہ میں یہود اور نصارہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے مختلف اوقات میں بیت المقدس کی بے حرمتی کی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے نصارہ مراد ہے جو بیت المقدس میں تکلیف دینے والی چیز پھینک دیتے تھے اور لوگوں کو نماز سے روکتے تھے۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس سے رومی لوگ مراد ہیں، انہوں نے یہودیوں کے بغض میں بیت المقدس کی بربادی میں بخت نصر مجوسی کی مدد کی۔ اور کعب احبار رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ بیت المقدس پر غالب ہوئے تو انہوں نے اس کو جلا دیا۔ جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ نے آیات بالا نازل فرمائی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، لہذا جو بھی کوئی نصرانی بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے تو خوف کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ تو سبب نزول جو بھی ہو اور نزول آیت کے وقت مساجد اللہ سے روکنے کا مصداق جو بھی کوئی جماعت ہو، قرآن مجید کے عمومی بیان سے واضح ہوا کہ مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکنا ظلم کی چیز ہے اور یہ بڑے ظلم میں شمار ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجد سے روکے، اللہ کے گھر سے روکے، حالانکہ مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسے لوگوں کے بارے میں لائق تھا ایسے لوگوں کو مسجد میں خشوع خضوع خائفین ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ اب یہ تمام مساجد کے لیے یہ عام ہے، صرف مسجد حرام کے بارے میں نہیں ہے، دیگر مساجد بھی اس کے عموم میں شامل ہیں۔ تو مومنین سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ہوگی اور مسجد کافروں کے تسلط سے آزاد ہوں گی۔ اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا فرمایا، بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ اگر کوئی نصرانی اس میں داخل ہوتا تھا تو چوری چھپے اپنا روپ بدل کر داخل ہوتا تھا۔ پھر قتادہ کا یہ بھی قول نقل ہے کہ جو بھی نصرانی بیت المقدس میں پایا جا رہا ہے اس کو خوب زیادہ سزا دی جاتی ہے۔ پھر صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ بیت المقدس پھر نصارہ کے ہاتھ میں چلا گیا، جسے صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ فتح کیا، تو یہ سوال وارد نہیں ہوتا، کیونکہ آیت میں کوئی کلمہ اس بات پر دلالت کرنے والا نہیں کہ بیت المقدس ہمیشہ مسلمان ہوئی کے قبضے میں رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا، ان پر لازم تھا کہ قبضہ باقی رکھنے، ضعیف ایمان، ضعیف اعمال اور ضعف تدبیر کی وجہ سے وہ کھو بیٹھے، انہوں نے ایمانی تقاضوں کے جو کچھ کیا خلاف کیا۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں فرمایا عذاب عظیم ہے اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے جو ہے رسوائی ہے۔ تو تمام مساجد جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہے، اس کی تمام مساجد کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ ان میں جو شخص داخل ہو ہیبت، عظمت، خشوع خضوع کے ساتھ داخل ہو، جیسے کسی شاہی دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ اس آیات میں چند مسائل جو ہیں ضروری احکام اور مسائل نکلتے ہیں۔ اول یہ کہ دنیا کی تمام مساجد آداب مسجد کے لحاظ سے مساوی ہے، اور جیسے بیت المقدس، مسجد حرام، مسجد نبی کی بے حرمتی ظلم عظیم ہے، اس طرح دوسری تمام مساجد کے متعلق بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ ان تینوں مساجد کی خاص بزرگی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر، مسجد نبی اور بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ان تینوں مساجد میں نماز پڑھنے کی خاطر دور دراز ملکوں سے سفر کر کے پہنچنا موجب ثواب عظیم اور باعث برکت ہے، بخلاف دوسری مساجد کے کہ ان تینوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کو افضل جان کر اس کے لیے دور سے سفر کر کے آنے والے کو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔
دوسرا مسئلہ ہے کہ جتنی مسجد میں ذکر نماز سے روکنے کی جتنی بھی صورت ہے وہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کو مسجد میں جانے سے یا وہاں نماز تلاوت سے صراحتاً روکا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں شور شغب کر کے یا اس کے قرب جوار میں گانے باجے لگا کر لوگوں کی نماز ذکر وغیرہ میں خلل ڈالے۔ اسی طرح اوقات نماز میں جب کہ لوگ اپنی نوافل یا تسبیح تلاوت وغیرہ میں مشغول ہوں، مسجد میں کوئی بلند آواز سے تلاوت کرے یا ذکر بالجہر کرنے لگے تو یہ بھی نماز ہوئی کہ نماز تسبیح میں خلل ڈالنے اور ایک حیثیت سے ذکر اللہ کو روکنے کی صورت ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء نے اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں، جب مسجد نمازی اس سے خالی ہو جائے اس وقت ذکر کرو، ذکر بالجہر کرو، تلاوت کرو، جہر کے ساتھ کرو، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس وقت لوگ نماز تسبیح وغیرہ میں مشغول ہو، مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یا کسی دینی کام کے لیے سوال کرنا جو ہے وہ بھی ممنوع ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ مسجد کی ویرانے کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب حرام ہے۔ جس طرح مسجد کو منہدم کرنا، اسی طرح ایسے اسباب پیدا کرنا جن کی وجہ سے مسجد ویران ہو جائے، اور مسجد کی ویران یہ ہے کہ وہاں نماز کے لیے لوگ نہ آئیں یا کم ہو جائے، کیونکہ مسجد کی تعمیر اور آبادی دراصل در و دیوار یا نقش و نگار سے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ کا ذکر کرنے والوں سے ہے۔ اس لیے قرآن میں ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ اور اس لیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی مسجد بظاہر آباد، مزین، خوبصورت ہوں گی، مگر وہ حقیقتاً ویران ہوں گی کہ ان میں حاضر ہونے والے نمازی کم ہو جائیں گے۔ تو شان نزول اس آیت کا واقعہ حدیبیہ اور مشرکین مکہ کا مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنا ہے، تو اسی آیات سے بھی واضح ہو گیا کہ مساجد کی ویرانی صرف یہی نہیں کہ منہدم کر دیا جائے، بلکہ مساجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں، یعنی نماز ذکر اللہ، جب وہ نہ رہے یا کم ہو جائے تو مساجد ویران ہو جائیں گی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد میں کوئی بدبودار چیز کھا کر کے مسجد میں آ جائیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، مسجد میں نسوار لے آئیں، سگریٹ پی کے اور اس کی بدبو زائل کیے بغیر مسجد میں آ جائیں، یہ بھی اسی میں داخل ہے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، موبائل کا استعمال، دنیاوی طور پہ باتیں کال سننا وغیرہ، تو یہ سب جو ہے مساجد کے آداب کے خلاف ہے۔ تو فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع کیا اللہ کی مسجدوں سے، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا کہ وہاں لیا جاتا ہے، اسمہ اللہ کا نام، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا اور کوشش کی اس میں اجاڑنے میں، یعنی اس کی اجاڑنے کی کوشش میں لگے رہے، خرابی۔ اولئک ما کان لہم ایسے لوگوں کو لائق نہیں ان یدخلوها کہ مسجد میں داخل ہو مگر الا خائفین ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی تو ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور آخرت میں بھی جو سزائے عظیم ہوگی۔ تو دنیا میں بھی جو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے ذلت ہے، دنیا میں بھی رسوائی ان کو نصیب ہوگی جو یہ ظلم کرتے ہیں، ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔